بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 2 دن سے میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ بھوک، پیاس اور زخموں سے چور چور میں فرش پر لیٹی تھی۔ میرے وجود پر یہ زخم لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے۔ تبھی میں اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ 2 دن سے میں اس کمرے میں قید تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چکرا کر نیچے گرتی، اچانک ہی کمرے میں روشنی کا جھماکا ہوا۔ میں خشک لبوں سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن مجھے پانی دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ پانی پی کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرا نام نورین ہے اور میں ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ میرے بابا ایک معمولی سی دکان چلاتے تھے، جبکہ امی پورا گھر سنبھالتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے میرے 4 بہن بھائی تھے۔ ہم سارے 5 بہن بھائیوں کی ذمہ داری ایک اکیلے میرے ابو پر تھی۔ میں نے جیسے ہی انٹر کی تعلیم حاصل کی تو اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ میں بے انتہا کی خوبصورت تھی۔ میری منگنی بچپن سے ہی میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ اس کا نام زبیر تھا اور وہ بے انتہا کا غصے والا اور شکی مزاج تھا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ میں ایک اسکول میں نوکری کر رہی ہوں تو وہ یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ غصے سے بھرا ہوا وہ گھر آیا اور میرے ابو سے کہنے لگا کہ نورین میری منگیتر ہے، آپ نے اسے کیسے اجازت دے دی کہ وہ گھر سے باہر جا کر نوکری کرے؟ میرے ابو کہنے لگے کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہی، خود اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور اسی طرح بچوں کو بھی تعلیم دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات زبیر کو بہت ناگوار گزری تھی۔ پھر اس نے جلدی شادی کا شور مچا دیا اور ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ امی ابو جلدی شادی کا بوجھ اٹھا سکتے۔ لیکن چچا جان نے دھمکی دی کہ اگر اس مہینے کے اندر شادی نہیں کی تو وہ یہ منگنی توڑ دیں گے۔ امی ابو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اتنی جلدی بندوبست کہاں سے کرتے؟ پھر بڑی مشکل سے امی ابو نے مناسب سا جہیز دے کر مجھے زبیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حالانکہ میں امی سے کہتی رہ گئی کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے شادی کرنے کی، اگر چچا جان منگنی توڑتے ہیں تو انہیں توڑنے دیں۔ لیکن امی ابو نے میری ایک نہ سنی اور شادی کر کے زبیر کے سنگ رخصت کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے صرف بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی بات مانتی تھی، اسی لیے اس نے شادی کی جلدی مچائی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں بہت تھک گئی ہوں اور کپڑے بدلنا چاہتی ہوں۔ پہلی ہی رات اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ سارے گھر میں مہمان جمع تھے، وہ سب دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ میری چیخوں سے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ میرے ابو نے کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہ دی تھی کجا کے ہاتھ اٹھانا۔ اس شخص نے پہلے دن ہی مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک نفسیاتی انسان تھا۔ اگر میں ذرا سا بھی کسی سے ہنس کر بات کر لیتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتا، مجھ پر بد کرداری کے الزامات لگاتا اور مجھے کہتا کہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مردوں کو لبھانے کی کوشش کرتی ہو۔ سارے سسرال والے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میری بدقسمتی تھی کہ میرے نصیب میں ایک شکی مزاج انسان کا ساتھ لکھا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا کر میں امی ابو کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے اس شخص کا جبر برداشت کرتی رہی۔ شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اچانک ہی زبیر نے مجھے یہ بری خبر سنائی کہ کمپنی والوں نے اس کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کر دیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ یہاں محلے میں ہی میرے امی ابو رہتے تھے۔ میں 2 گھڑی ان سے مل کر آ جاتی تھی تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ دوسرے شہر میں جا کر رہنا میرے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کسی طرح سے بھی میرا وہاں جانا کینسل ہو جائے، لیکن شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا اور امی ابو سے مل کر آ گئی۔ دوسرے دن ہمیں ایک دوسرے شہر روانہ ہونا تھا جہاں پر زبیر کی نوکری لگی تھی۔ میں پورے راستے روتی آئی تھی۔ جب زبیر نے بھی مجھے پورے راستے ذلیل کیا تھا، وہ مسلسل مجھے کہے جا رہا تھا کہ اتنے آنسو کیوں بہا رہی ہو،
ایسے لگتا ہے کہ کسی اپنے یار کو چھوڑنے کا تمہیں دکھ ہے۔ اس کی باتیں ایسی ہی گھٹیا ہوا کرتی تھی۔ پھر جس گھر میں وہ مجھے لے کر آیا تھا وہ انتہائی پرانا اور بہت سیدھا سا تھا۔ اس میں 3-4 کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا، صحن کے بیچوں بیچ ایک درخت تھا۔ اتنا بڑا گھر اور رہنے والے ہم صرف 2 لوگ تھے۔ عجیب سی وحشت پورے گھر میں ٹپک رہی تھی۔ زبیر نے پہلے ہی مجھے خبردار کر دیا تھا کہ گھر سے قدم بھی باہر رکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں اسی لیے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھوں۔ میری خوبصورتی میرے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھ پر بے پناہ شک کیا کرتا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ کام پر جا رہا تھا کہ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں تالا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں باہر سے تالا لگا کر جا رہا ہوں، پورا دن تمہیں گھر میں ہی قید رہنا پڑے گا۔ اس گھر میں چند دن رہو گی تو خود ہی تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے کردار کی عورت نہ تھی کہ گلی میں جھانکتی پھروں، لیکن اس کے اس انداز نے تو گویا مجھے شرم کے مارے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر اور میں تنہا بے بس اکیلی۔ مجھے اس گھر سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ 4 کمرے تھے اور ایک کمرے میں تو تالا لگا ہوا تھا، جبکہ باقی 3 کمرے کھلے تھے۔ ایک کمرے میں ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان رکھ لیا تھا، مگر مزید 2 کمرے بالکل خالی اور ویران لگ رہے تھے۔ میرا کمرے میں اکیلے بیٹھ کر جی گھبرایا تو میں باہر صحن میں آ گئی۔ درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی وہاں لیٹے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر یہ دیکھ کر میرے حسان خطا ہو گئے کہ سامنے والی چھت پہ کھڑا ایک نوجوان لڑکا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں گھبرا کر اندر کمرے میں آ گئی۔ پورا دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ شام کے 6 بجے میرا شوہر کام سے لوٹا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ بہت تھکن زدہ تھا۔ وہ اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں جلدی اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ بھلے ہی وہ میری عزت نہ کرتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے پھر بھی بہت عزت تھی۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا، لیکن پھر بھی مجھے آسرا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں موجود ہے۔ اس عجیب سے وحشتناک گھر کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں اتنا خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر 1-2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میرے ساتھ تو ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا۔ میں باہر صحن کی صفائی کر رہی تھی اور میرا شوہر حسب معمول گھر کے باہر دروازے پر تالا لگا کر چلا گیا تھا۔ اچانک ہی صحن میں ایک کاغذ اڑ کر آیا تھا۔ میں حیرت سے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کا کاغذ تھا جو 2 تہوں پر مشتمل تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ میں اس کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگی، جس پر ایک تحریر درج تھی: محترمہ، جب سے آپ کو دیکھا ہے مانو آپ کی خوبصورتی اور معصومیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری دوستی قبول ہے تو صرف ایک بار اسی چھت کی طرف دیکھ کر مسکرا دیجیے۔ میرے پیروں تلے تو زمین نکل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر میں سانس لینے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ صفائی کرنا چھوڑ کر میں اٹھ کر کمرے میں بھاگی تھی۔ پھر کچن میں سے ماچس کی تیلی لا کر اس خط کو آگ لگا دی۔ وہ لڑکا کیوں میرا دشمن بنا ہوا تھا؟ پہلے ہی میرا شوہر کم ظالم نہ تھا۔ اس نے تو میرا اس گھر میں چلنا پھرنا دشوار کر دیا تھا۔ میں خوف سے ہانپتے کانپتے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ باہر جانے کی بھی مجھ میں اب کوئی ہمت نہ تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میری امی ابو سے بات کروا دے۔ مجھے ان سے بات کیے ہوئے کافی دن بیت گئے تھے۔ اس بات پر تو میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر تمہارے ماں باپ کی چاہت اتنی ہی تمہارے دل میں ہے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ بھول گئی تم وہ دن جب میں تم سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور تم مجھ سے منہ پھیر کر میرے پاس سے گزر چلی جاتی تھی؟ اس کی بات پر میں سر جھکا کر رہ گئی۔ میری صرف اس سے منگنی ہوئی تھی، اس لیے مجھے گوارا نہ تھا کہ میں شادی سے پہلے اس سے بات کرتی پھروں۔ اسی لیے میں نے چچا کے گھر بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اور یہی بات زبیر کو ناگوار گزری تھی۔ اس نے یہی سارے بدلے لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا جب میرے شوہر کی چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھا۔ میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ میرا شوہر باہر چارپائی پر لیٹا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔
اچانک ہی مجھے سامنے والی چھت پر وہ لڑکا گھومتا پھرتا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں سسکنے لگی کہ اگر میرے شوہر نے اسے یوں چھت سے لٹک کر مجھے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میری حالت بری کر دے گا۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کی نظر 2-3 دفعہ وہاں گئی تھی، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ میرے چہرے پر موجود خوف اسے نظر ہی نہ آتا تھا۔ چھت کی منڈیر سے لٹک کر بڑی پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس ویران اور خالی گھر میں رہتے رہتے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اس دن مجھے سخت بخار چڑھا تھا۔ شام کو میرا شوہر آیا تو میں بخار میں پھونک رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور پھر کہنے لگا کہ کھانا کیوں نہیں بنایا؟ کیا تمہارے لیے میں ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ پورے دن سے میری طبیعت خراب تھی، میں بھلا کھانا کیسے بناتی؟ لیکن اس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور پھر کہنے لگا کہ ایک تو پورا دن کام کر کے آؤ، اوپر سے شام کو آ کر تمہارے دکھڑے سنو، چلو جلدی اٹھ کر کھانا بناؤ۔ میں بخار سے تپتا ہوا وجود لے کر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ کھانا بنانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، اسی لیے کھڑے کھڑے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو چارپائی پر پایا تھا۔ میں اس خالی گھر میں اکیلی لیٹی پڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر کام پر چلا گیا تھا۔ مجھے اس سے اتنی بے حسی کی امید نہ تھی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میرا شوہر تو تالا لگا کر جاتا تھا، پھر تالا لگے ہوئے دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ پھر میں باہر جا کر دروازے کی جھریوں سے دیکھنے لگی۔ باہر کوئی عورت کھڑی تھی جو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ ساتھ میں ہی میرا گھر ہے، مجھے تمہاری رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو سوچنے لگی کہ تم سے پوچھ لوں کہ کیوں رو رہی ہو۔ میں ان سے بھلا کیا کہتی؟ پھر وہ کہنے لگی کہ بیٹا تمہارا شوہر تم پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے جو باہر دروازے پر تالا لگا کر جاتا ہے؟ میں یہ بات سن کر گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ میری حفاظت کی وجہ سے تالا لگا کر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ باہر کسی کو یہ بات پتہ چلے کہ میرا شوہر ایک ظالم انسان تھا، وہ مجھے ستانے کے لیے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ خالہ اگر آپ کے پاس بخار کی کوئی دوائی ہے تو مجھے دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا بس میں ابھی لاتی ہوں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دیوار سے اچھال کر میرے صحن میں ایک شاپر پھینک دیا تھا۔ اس میں بخار کی دوا اور ایک بسکٹ کا پیکٹ تھا۔ میں نے تھوڑے سے بسکٹ کھائے اور دوا کھا کر سو گئی۔ شام کو اٹھی تو طبیعت بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی بے بسی پر بے اختیار رونے لگی۔ سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں میرے ساتھ ایسے بھی حالات پیش آئیں گے۔ امی ابو بھلے ہی غریب آدمی تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی اور نہ ہی ظلم و زیادتی سے ہمارا کوئی واسطہ پڑا تھا۔ تھوڑی طبیعت بہتر ہونے پر میں کھانا بنانے لگی۔ جانتی تھی کہ اگر کھانا بنانا ہوا تو میرے شوہر نے آج پھر مجھے مارنا ہے۔ پھر 1-2 دن بعد میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں امی ابو سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن تم نے یہیں رہنا ہے۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے ظالمانہ سلوک کی توقع نہ تھی۔ پھر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر رونے لگی کہ خدا کے لیے میں اپنی ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ دنیا والوں کے سامنے تو تم جواب دے نہیں، لیکن آخرت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ میرا اسے اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ پھر اس نے مجھے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ جب میں زخموں سے چور چور ہو گئی تو اس نے مجھے کمرے میں بند کیا اور پھر تالا لگا کر خود باہر چلا گیا۔ میں اپنا زخموں سے چور چور بدن لیے اس کمرے میں پڑی تھی۔ بھوک پیاس اور تکلیف سے میری بری حالت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میں مر جاتی تو اچھا تھا، کم از کم اس عذاب بھری زندگی میں سے میری جان تو چھوٹ جاتی۔ میں وہاں نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش پڑی رہتی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھی تو یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے اکثر دیوار سے جھانک کر دیکھا کرتا تھا۔ اس وقت بھوک اور پیاس سے میری حالت بری تھی، اسی لیے مجھے اس سے سوال و جواب کرنے کا کوئی ہوش نہ تھا،
لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا تھا کہ اس نے مجھے دوا کھلا کر پلیٹ میں تھوڑے سے فروٹ رکھے تھے اور پھر مجھے کھانے کی ہدایت دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اس کی اس مہربانی پر اسے دل ہی دل میں دعائیں دینے لگی۔ دوائی کھا کر اور پھل کھا کر میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ میں اپنے آپ میں توانائی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میرا شوہر یقیناً مجھے چھوڑ کر اپنے ماں باپ سے ملنے شہر چلا گیا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں باہر چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ اس مہربان لڑکے کو یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سوچنے لگی کہ وہ نہ جانے کیسے اندر آیا ہوگا، شاید دیوار پھلانگ کے، لیکن اس نے کمرے کے دروازے پر لگا تالا کیسے کھولا تھا۔ لیکن اب میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، میں زندگی سے مایوسی کی باتیں نہ سوچوں گی۔ کب تک اپنے شوہر کے ظلم برداشت کرتی رہوں گی؟ میرا بھی زندگی کی خوشیوں پر مکمل حق تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ گھر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن کہاں جاتی؟ یہاں پر تو کوئی بھی میرا جاننے والا نہ تھا۔ اس پورے ویران گھر میں میں اکیلی تھی اور میرے ساتھ میرا خوف۔ میں پھر بھی ہمت والی لڑکی تھی جو ان حالات سے مقابلہ کر کے جی رہی تھی۔ اگر کوئی کمزور یا چھوٹے دل کی لڑکی ہوتی تو وہ شاید مر جاتی۔ میں اپنے کمرے میں چادر منہ تک تانے بستر پر لیٹی تھی۔ اچانک ہی مجھے برابر والے کمرے میں آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چل پھر رہا ہو۔ پہلے بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا کہ جیسے یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن اب دوسرے کمرے میں ہونے والی ان آہٹوں کو سن کر میرا کلیجہ باہر آنے کو تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دوسرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ ہی بند کر دیتی، وہ بھی تو کھلا پڑا تھا۔ پھر ہمت کر کے دروازہ بند کرنے کو اٹھی تو مجھے ذہن میں کوئی چلتا پھرتا نظر آیا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاتی، اچانک ہی چاند کی تیز روشنی میں مجھے وہ نظر آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو مجھے چھت کی منڈیر سے جھانکتا ہوا نظر آتا تھا اور جس نے کل بھی میری مدد کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ کو ڈر نہ لگے اسی لیے میں اس گھر میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ میرا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ دروازہ تو بند تھا، تم اندر کیسے آئے؟ تو وہ بڑی غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر وہ میرے چہرے پر چوٹوں کے نشان دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کا شوہر اتنا ظالم ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اگر میں اسے چھوڑ کر ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی تو ان کی خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اکثر وہاں دیوار سے آپ کو دیکھا کرتا تھا، آپ مجھے اچھی لگتی تھی، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ مجھے تو ویسے ہی کسی انسان کا سہارا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میرے شوہر کو یہ پتہ چلا کہ تم ان کی غیر موجودگی میں یہاں آئے ہو تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ تو وہ بے خوف لہجے میں کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر میں نے بھی اس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں اس وقت اکیلی تھی۔ میں اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی کہ میں شادی کے بعد سے کس قدر تکلیف کا شکار ہوں۔ میرا شوہر مجھے اس اکیلے گھر میں چھوڑ کر خود اپنے ماں باپ سے ملنے چلا گیا ہے۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا اور کہنے لگا کہ آپ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے حق کے لیے آپ کو خود آواز اٹھانی ہوگی۔ اس کی آواز میں میرے لیے بہت خلوص تھا۔ جتنا وہ مہربان طبیعت کا نظر آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز میں میرے لیے نرمی تھی۔ پوری رات وہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے میں بالکل بھی خوف محسوس نہ کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا گیا۔ اب میں تھوڑی پرسکون تھی۔ زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اب میں دوبارہ سے جی اٹھی تھی۔ دوسرے دن میرا شوہر لوٹ آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر دوسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ اس پر تو تالا ہی لگا رہتا تھا لیکن آج وہ کھلا ہوا تھا۔ پھر مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ کیا میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا؟ اس کی یہ بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ضرور مجھ سے پاس پرس کرے گا اور پھر کہیں دوبارہ سے مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ اس لیے میں اسے کہنے لگی کہ نہیں،
رات کو یہاں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس نے میری بات پر سر ہلایا اور پھر خود گھر سے باہر چلا گیا۔ اب میں ایک بار پھر سے اس گھر میں تنہا تھی۔ باہر صحن میں سوچوں میں گم اداس بیٹھی تھی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے والی منڈیر پر پڑی۔ وہاں پر کھڑا وہی خوبصورت نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میرے ڈر سے میرے شوہر کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا۔ شاید اس کے برے رویے کی وجہ سے میرے دل میں موجود اس کی محبت ختم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ اداس کیوں بیٹھی ہو، تو میں نے اسے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اب ہم اشارے میں ہی ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن میرا شوہر آیا تو اس کے ساتھ ایک دوشیزہ تھی۔ میک اپ سے لتھڑا چہرہ اور خوشبو میں بسی ہوئی وہ لڑکی بڑے استحقاق سے پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ میں جان گئی کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ اس چیز نے مجھے دکھ دیا تھا۔ جب وہ لڑکی واپس چلی گئی تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر تم اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ رہنا تمہاری زندگی بھر کی سزا ہے، نہ تو میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی تمہیں خوش رہنے دوں گا۔ اس رات میں اس نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ میں رات بھر بیٹھ کر روتی رہی اور میرے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بڑے آرام سے بستر میں پڑا سو رہا تھا۔ پھر میں اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ میں باہر رکھی چارپائی پر بیٹھی سبحانہ میں مصروف تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر دونوں کمروں کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ مجھے لگا کہ جیسے ایک دم دروازہ ہلا ہو، جیسے کسی نے اندر سے اسے کھولا ہو۔ میں چونک کر وہاں دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ وہی نوجوان اس کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لمبا چوڑا وجود رات کے اس پہر میرے گھر کے صحن میں موجود تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی، کہیں شوہر اسے نہ دیکھ لے۔ پھر اسے کہنے لگی کہ تم اس کمرے میں چھپے ہوئے تھے، کہاں سے آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں تم سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے وہاں پر چھپ گیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آج بھی تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تمہیں دکھ پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر تم کہو تو میں اس سے تمہارے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ وہ میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اسے بھی اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے کیے کا احساس ہو جائے۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ وہ پوری رات میری ہمت بندھاتا رہا اور مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں اس سے باتیں کر کے عجیب سا سکون محسوس کرتی تھی۔ ایسے لگتا جیسے زندگی کو ہارنے لگی ہوں، لیکن اس کا ساتھ پا کر میں پھر سے جینے لگ جاتی۔ ایک دن ساتھ والی ایک عورت آئی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹی، اتنے دنوں سے تم اس گھر میں رہ رہی ہو، لیکن نہ تو کسی کے گھر آتی ہو اور نہ ہی تمہارے گھر میں کوئی آتا جاتا ہے۔ اکیلے گھر میں رہ رہ کر بیمار ہو جاؤ گی۔ ویسے بھی اس گھر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عصیب زدہ ہے، کوئی بھی یہاں زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتا۔ تمہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اکیلی جان سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہو، بڑی ہمت والی ہو بیٹا تم۔ میں ان کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی، حالانکہ خوف سے میں کانپ رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ اگر شوہر نے اس عورت کو میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھ لیا تو آج پھر سے وہ مجھے مارے گا۔ پھر وہ میرے قریب ہوئی اور سرگوشی میں کہنے لگی، کیا تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی پولیس کو اطلاع دے دیتی ہوں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا شوہر آج کل پریشان رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ ذہنی طور پر تھوڑا ڈسٹرب ہے۔ میں نے اس سے بات بنا کر ٹال دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے میری شادی شدہ زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ پھر ایک دن امی ابو مجھ سے ملنے آ گئے۔ میں حیران تھی، بھلا انہیں میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ میں امی کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ امی بار بار مجھ سے پوچھتی رہی کہ تم خوش تو ہو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے بھلا کیا کہتی؟ وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ کچھ دنوں بعد میں خود اسے لے کر آ جاؤں گا۔ میں دل ہی دل میں رو رہی تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے شوہر کی بات سے اختلاف کر سکتی یا اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنی امی ابو کے ساتھ گھر چلی جاتی۔
پھر شام کو وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں آنسو بھری نظروں سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ آج مجھے اپنے دل میں شوہر کے لیے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ وہ کروٹ بدلے بے خبر سو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ پھر بے چینی سی محسوس ہوتے دیکھ کر میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ باہر اندھیرے میں درخت کے پیچھے مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ کالا سا کوئی وجود تھا جو چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی تھوڑی آگے بڑھی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو ہر اس رات کو میرے پاس آ جاتا تھا جب میں غمزدہ یا پریشان ہوتی۔ آج بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، تمہیں میرے آنسوؤں کی کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ جو سامنے گھر ہے میں وہیں پر رہتا ہوں۔ آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہ دیکھی تھی، اسی لیے روزانہ آپ کو دیکھنے کے لیے دیوار پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر میں حیرت سے اسے کہنے لگی کہ تم بند دروازے سے کیسے اندر آ جاتے ہو، تمہیں کسی کا خوف نہیں؟ تو وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتا، تو میں اسے مذاق میں کہنے لگی کیوں، تم کیا کوئی بھوت ہو جو صرف مجھے ہی نظر آؤ گے؟ تو اس نے سنجیدگی سے کہا کہ ہاں میں واقعی بھوت ہوں، میں ایک جن ذات ہوں اور سالوں سے اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں کسی کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کی موجودگی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں۔ میں اس کی یہ بات مذاق میں سمجھ لیتی اگر اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی نہ ہوتی۔ اب میں سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس گھر میں رہنے والوں کو کبھی بھی یہاں پر ٹکنے نہیں دیا، لیکن جب تم یہاں پر آئی تو مجھے تم بہت اچھی لگی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے سامنے آ کر تمہیں بتاؤں کہ تم کس قدر حسین اور معصوم لڑکی ہو۔ تمہارے شوہر کا ظلم دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا اور تمہارے رونے پر میں چاہتا تو اسے 2 منٹ میں سبق سکھا سکتا ہوں، لیکن وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری اجازت کے بغیر میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس برابر والے خالی کمرے میں رہتا ہوں، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ پورا دن میں اس کمرے میں موجود نہیں رہتا، بلکہ دن ہوتے ہی میں اڑان بھر کر جہاں میرا دل چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن جب سے تم اس گھر میں رہنے کے لیے آئی ہو، میرا اس گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں 24 گھنٹے تم پر نظر رکھتا ہوں۔ میں حیرت پہ سوچنے لگی کہ جبھی تو مجھے اس کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ تم تو سامنے والے گھر سے مجھے دیکھا کرتے تھے، پھر یہاں پر کیسے رہتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں وہ گھر بھی خالی ہے، میرے اور رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے اس گھر میں بھی چلا جاتا ہوں۔ میں کسی طرح بھی کر کے تمہاری توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دیوار سے جھانک کر تمہیں دیکھا کرتا تھا، لیکن تم مجھے دیکھ کر ڈر جاتی اور اپنے شوہر کی خوف کی وجہ سے کئی گھنٹے باہر نہ آتی تھی۔ پھر میں اداسی سے اس جنزادے سے کہنے لگی کہ میرا شوہر چاہے مجھ پر جتنے بھی ظلم و زیادتی کرے، آخر کو مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کی بھی طلاق نہیں ہوئی ہے، اگر میں اسے طلاق لے کر اپنے گھر چلی جاتی تو میرے والدین کی بہت بدنامی ہوگی، جو مجھے کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگا کہ یہ انسانوں کے کیسے اصول ہیں؟ اگر زندگی میں خوشی ہی نہ ہو تو پھر اسے جینے کا کیا فائدہ؟ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں زندگی بھر خوش رکھوں گا، اپنے شوہر کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں، تم ایک جن ذات ہو اور میں ایک انسانی لڑکی، بھلا میں کیسے تم سے شادی کر سکتی ہوں؟ ہمارے معاشرے کا یہ چلن نہیں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کسی طرح بھی کر کے میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے بھرپور توجہ اور پیار دے اور میں اپنی زندگی خوشی سے اس کے ساتھ گزار دوں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسا کروں کہ تمہارا شوہر اس لڑکی کو چھوڑ کر تمہیں بیوی والی عزت اور محبت دے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، جب میرا دل چاہے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تم اس بات سے مجھے منع نہیں کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، جواب میں اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے شوہر کو بدل دے گا۔ اب میں دن رات اس امید پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی کہ ایک نہ ایک دن وہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کئی دنوں سے مجھے الٹیاں لگ رہی ہیں اور چکر بھی آ رہے ہیں۔
میرا شوہر لاپرواہی سے کہنے لگا کہ میں گولیاں منگوا دیتا ہوں، تم وہ کھا لینا۔ وہ اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا، میں نے یہ سوچا نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اداسی سے رونے لگی۔ اچانک ہی سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہی نوجوان جنزادہ کھڑا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے مہربانی اور محبت تھی۔ پھر اس نے وہ دوائی میری طرف بڑھا دی جس سے میں اپنے شوہر سے لانے کا کہہ رہی تھی۔ میں اس کی محبت پر رنجیدہ ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ تمہارے شوہر کو سبق سکھانا لازمی ہے، ورنہ وہ انسان ایسا نہیں کہ سدھر جائے۔ دیکھنا میں اسے کیسے سدھارتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن دوسرے دن ہی ایک عجیب سی بات ہوئی جب میرا شوہر سوتے سوتے اچانک نیند سے اٹھا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ کیا تم نے میرے اوپر سے چادر کھینچی ہے؟ میں نیند میں تھی اور اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اس پوری رات میں وہ سو ہی نہ سکا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور اس جنزادے نے اسے ڈرایا تھا۔ پھر دوسری رات وہ اپنے بستر پر سویا تو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو نیچے صحن پر گرے ہوئے پایا۔ وہ حیران ہو گیا۔ کوئی گھسیٹتا ہوا اسے بستر سے صحن میں لے آیا تھا۔ وہ نہایت خوف سے پیلی رنگت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جب اس کو بستر پہ موجود نہ پایا تو اٹھ کر باہر آئی تھی۔ میں اسے یوں صحن میں اکیلے بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بڑے خوف سے پورے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ 2 دن سے عجیب سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے آس پاس کوئی کھڑا ہو۔ اب میں چپ ہو گئی کیونکہ میں نے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اس جنزادے کو دیکھ لیا جو صرف مجھے دکھائی دیتا تھا۔ وہ پوری رات پریشان بیٹھا رہا جبکہ میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ کام پر بھی نہ جا سکا۔ اس کی چھٹی تھی تو میں اسے کہنے لگی کہ آج مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید اس خبر کی امید نہ تھی۔ میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیسے رحم آ گیا۔ اس نے مجھے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ پھر میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور چادر لے کر اس کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مجھے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے میرے شوہر کے سامنے ہی یہ خبر سنائی تھی۔ میں نے دیکھا جب اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ شاید وہ اس خبر سے خوش نہیں۔ پھر گھر آ کر اس نے مجھے ایک بری خبر سنا دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں شاہین سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے تو گویا میرے سامنے دھماکہ کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک طرف تو مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی تو دوسری طرف اتنی بری خبر۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، پہلے سے طلاق یافتہ ہے، لیکن اگر میں نے اسے شادی کر لی تو مجھے امید ہے کہ زندگی میں بہت آگے بڑھ سکوں گا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے یہ سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے روتے روتے شام ہو گئی لیکن وہ لوٹ کر نہ آیا تھا۔ آج پھر میں اداس اور مایوس تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ ایسی ہی مایوسی کی باتیں سوچتے سوچتے اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی۔ تبھی نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو۔ عجیب بھینی بھینی سی خوشبو میری چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں بخار میں پھونک رہی تھی۔ میں نے دیکھا جب وہ جنزادہ میرے سرہانے بیٹھ کر دھیرے دھیرے میرا سر دبا رہا تھا۔ پھر میں بے بسی سے روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا جس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میرا اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ، ایسے میں وہ تمہارے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگا کر تمہیں ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے نفرت ڈال دے گا۔ تم کچھ نظروں کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، وہاں تم آرام سے رہنا۔ اگر تمہارے شوہر کو تمہارا احساس ہوگا تو وہ واپس تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ اگر اسے تم سے واقعی نفرت ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں واپس لینے نہیں آئے گا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ شاید یہ جنزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اس انسان کو آزمانا چاہتی تھی جس نے مجھ سے شادی کی تھی اور اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ پھر اس دن میں وہ گھر چھوڑ کر اس جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی۔
میں جانتی تھی کہ وہ پیچھے سے مجھے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بات کوئی نہ جانتا تھا کہ میں اس دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ یہاں سے دور ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں پر اس کا پورا خاندان رہ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے خاندان والوں کے پاس آ گیا۔ اس گھر میں رہنے والے سارے جنات مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ لیکن جنزادے نے انہیں بتا دیا کہ یہ لڑکی کس قدر مجبور اور تکلیف میں ہے، تو وہ سب مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ پھر ایک دن جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارا شوہر تو واقعی ایک ظالم انسان ہے، تم یہاں پر آرام سے رہو، اگر تم کہتی ہو تو ہم سب مل کر اسے مزہ چکھاتے ہیں۔ اسے اپنے ظلم کا احساس ضرور ہوگا، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے احساس ہوگا تو وہ خود ہی مجھے لینے آ جائے گا۔ اب میں ماں بننے کے مرحلے سے بھی گزر رہی تھی، لیکن وہ جنزادہ میری ہر خواہش کو میرے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں پر مجھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا کیا حال ہے، کیا وہ میری غیر موجودگی سے خوش ہے یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس جنزادے نے اپنی طاقت سے مجھے وہ منظر دکھا دیا جس میں میرا شوہر میرے باپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے پاس نہیں آئی تو کہاں گئی ہے۔ مجھے بھی کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جواب میں میرا باپ اسے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی بہت صابر اور نیک ہے، ضرور تم نے اس کے ساتھ کوئی برا کیا ہوگا، جب بھی تو وہ چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ صحیح صحیح بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے باپ کا غصہ دیکھ کر میرے شوہر کی خوف سے بری حالت تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جس میں میرا شوہر اور میرے امی ابو بھی شامل تھے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ میں اپنے آپ کو ایک بیکار اور فالتو انسان سمجھ کر اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن میری غیر موجودگی سے ان کی زندگیوں پر گہرا اثر پڑا تھا۔ یوں تو مجھے یہاں رہتے ہوئے کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن میں نے دیکھا جب ایک جنزادی جو نہایت ہی خوفناک چہرے والی تھی، وہ میرے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن مجھے اکیلا دیکھ کر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، لڑکی تم ماں بننے والی ہو، اگر تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بھلا میں اپنا بچہ جنزادی کو کیسے دے سکتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے۔ وہ بہت طاقتور اور خوفناک جنزادی تھی اور عمر میں بھی بہت زیادہ۔ میں موقع دے کر جنزادے سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا جیسے وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر ایک دن میں نے اس جنزادے کی بات سن لی جب وہ ایک شیطانی جنات سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ لڑکی خود چل کر ہمارے پاس آئی ہے اور ہمیں اس وقت ایک حاملہ لڑکی کی ضرورت تھی، اور قدرت نے ہمیں خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا کرے گی تو ہم اس کا بچہ لے کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ویسے بھی میں نے اس بچے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، بس تم اس لڑکی پر نظر رکھنا کہیں یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس جنزادے کی یہ بات سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی لیے میں جنزادے سے بھی یہ بات نہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس گھر میں رہنے والے جنزادے سے کس قدر خطرہ ہے۔ پھر ایک دن موقع دے کر میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ جب میں وہاں سے بھاگ رہی تھی تو مجھے ایسے لگتا جیسے ابھی بھی وہ جنزادی میرے پیچھے پیچھے ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے آئی تھی۔ چلتے چلتے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ پھر وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے میں کہنے لگی کہ میں ایک لاوارث اور مجبور عورت ہوں، کیا تم مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ سکتے ہو جہاں پر مجبور عورتیں رہتی ہیں؟ پھر اس نے مجھے ایک شیلٹر ہوم میں چھوڑ دیا جہاں پر میرے ہی جیسی کئی عورتیں رہ رہی تھیں جو اپنے حالات سے مجبور تھیں۔ وہاں کی میڈم بہت اچھی عورت تھی۔ پھر میں نے جب اس سے اپنے حالات بتائے تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر ایک بہت ہی گھٹیا انسان تھا، تم نے اسے چھوڑ کر اچھا کیا، اگر اسے تمہاری فکر ہوگی تو وہ تمہارا پوچھنے ضرور آئے گا۔ پھر میں شیلٹر ہوم کے بچوں کو پڑھانے لگی، کیونکہ پہلے بھی میں اسکول میں پڑھاتی آئی تھی۔ میرا یہاں آ کر تھوڑا ذہن بٹ گیا تھا۔ پھر ایک دن میڈم نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ ایک آدمی تمہارا پوچھنے آیا ہے، تمہارا نام نورین ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نورین نام کی میری بیوی یہاں تو نہیں آئی، تم ایک بار اس سے مل لو۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ ایسے لگا جیسے اتنے دنوں سے میں اسی کا تو انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا،
اب میں پہلے سے بہت بدل گیا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بیوی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے شاہین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اب میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی۔ شیلٹر ہوم میں رہنے والی ساری عورتیں مجھے مبارکباد دے رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہارا شوہر اتنی جلدی تمہیں یہاں سے لینے آ گیا ہے۔ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد بالآخر میرے شوہر کو میرا احساس ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ پھر ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک ہی مجھے دوسرے کمرے سے عجیب و غریب سی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو وہی جنزادہ موجود تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اتنی جلدی اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ تم اپنے شوہر سے کتنی سچی محبت کرتی ہو۔ میں آخری بار تم سے ملنے آیا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے شہر جا رہا ہے۔ میں خوش تھی کیونکہ وہاں پر میرے ماں باپ بھی رہتے تھے اور اب میں آسانی سے ان سے مل سکتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔